اس کے نتیجے میں ہم دنیا میں امت سے الگ تھلگ ہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی اس ہمارے خطے کے لیے الگ نبی آیا تھا، اور اگر ہم اس نبی کے امتی ہیں جو عالمی سطح پر اہل سنہ والجماع کا ہم بھی ایک انٹیگرل پارٹ ہیں، تو پھر ہمیں یہ اب اس دور میں یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ ہم ہر جگہ الگ کیوں ہیں. یعنی ہماری مسجد یو کے میں ہے تو الگ ہے، امریکہ میں تو الگ ہے. میں بالٹیمور میں گیا امریکہ میں تو دعوت اسلامی والوں نے کہا ہماری مسجد میں چلے. میں نے کہا چلو. اب میں نے باہر دیکھا والمدینہ المدینہ المدینہ المدینہ، اور میں نے کہا بابا لوگوں اندر بندے کو داخل تو ہونے دو، اس میں مدینہ داخل کر دینا، لیکن باہر سے تمہیں ٹریڈ مارک شروع کر دیا. کیونکہ اور دوسرا یہ کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، مسلک ہمارا اہل سنہ والجماع. ہمارے مسلک کا نام بریلوی نہیں ہے. بریلی شریف ہمارے امام کا مسکن ہے، ان کا وطن ہے، تو اس کی طرف نسبت ہے. مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت ہے. جب بھی آپ سے کوئی بریلوی کہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے. اور جب ہم مسلک اہل سنہ والجماع ہے تو پھر ہم پوری کائنات میں جہاں جہاں اہل سنہ والجماع ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہم امت کا انٹیگرل پارٹ ہیں. ہم کوئی الگ جزیرے میں نہیں رہتے. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ہماری کچھ علاقائی امتیازات ہیں جیسے ہر خطے کے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ برانڈڈ چیزیں کم کرو اور کامن چیزیں جو ہیں وہ زیادہ لاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ ہم پوری امت کا ایک لازمی اور غیر منقطع حصہ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. بریلوی مسلک اور سنی مسلک، کیا یہ آپس میں تفریق ہے؟ دو الگ چیزیں ہیں یا کیا ہے؟ بتائیں. بریلی یہ تو ہمارے انڈیا کا شہر اور وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہر ہے، اور وہ بریلوی اپنے شہر کی نسبت سے کہلاتے ہیں. ان کے وصال کو 104 سال ہو گئے ہیں. جی 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 بالکل ہو گئے. ان کی عمر 68 سال تھی. ٹھیک ہو گیا. اگر 68 سال جمع کر دیں تو 172 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. تو مسلک 172 سال پہلے وجود میں نہیں آیا، یہ تو قرن اول سے چلا آ رہا ہے. اور مسلک ہمارا ہے اہل سنہ والجماع، کہ جب امت فرقوں میں بٹ جائے گی تو ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی. پوچھا گیا وہ کون ہوگا؟ فرمایا کہ جو اس راہ پر چلے جس پر میں چلا ہوں اور جس پر میرے اصحاب چلے ہیں. اس لیے جس پر آپ چلے وہ سنت ہے اور اصحاب جماعت ہے. اس حدیث کی روشنی میں یہ اہل سنہ والجماع ہمارے مسلک کا نام. آج کوئی بھی ہمارے سامنے آئے، چاہے ہاشمی ہو، چاہے مدنی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے کرشی ہو، چاہے بغدادی ہو، چاہے اجمیری ہو، چاہے بدایونی ہو، کوئی بھی ہو، جب تک مسلک اعلیٰ حضرت کو تسلیم نہیں کر لے گا اس وقت تک ہم پکا مسلمان نہیں. یہ نام اہل سنت ہے. 1400 سال سے بڑے بڑے اکابر ہوئے، مگر اہل سنت کا نام بدل کر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا. آپ میری بات کو سمجھیں، مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا. امت میں بڑے بڑے اکابر ائمہ آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، تاریخ بھری پڑی ہے روشن ستاروں سے، مگر اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا، بڑی سے بڑی کسی شخصیت کے نام پر مسلک کو معنون نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی. مسلک عقیدہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ، میں سے مراد حضور کی سنت اور صحابہ سے مراد جماعت صحابہ. یہ نام آقا علیہ السلام نے رکھ دیا تھا اہل السنت والجماعہ. اب قیامت تک اس مسلک کا نام بدلنا حضور کے رکھے ہوئے نام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے. آقا علیہ السلام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے.
اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں، نسبت اساتذہ جو چاہیں آپ کے ہوں، میرے بھی ہیں، جس کسی عالم اور بزرگ سے چاہیں عقیدت رکھیں، یہ سب کچھ جائز ہے، مگر مسلک کا عنوان کسی بھی شخصیت، استاد اور شیخ اور پیر اس کے نام پر معنون نہیں ہو سکتا۔ جو کرے گا وہ سواد اعظم کو چھوٹا سا فرقہ بنانے کی سازش کرے گا، وہ اہل سنت کے ساتھ دشمنی کرے گا، اور اہل سنت کو امت مسلمہ کے 72 فرقوں میں شامل کرنا چاہے گا، 72 فرقوں میں شامل کرے گا، جو اہل سنت کے عنوان کی بجائے کوئی اور عنوان لگانا چاہے گا۔ یہ حدیث پاک، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماع، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی۔ السواد الاعظم، وہ میری امت کی اکثریت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عمر بھر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں، جماعت اہل سنت ہو یا سواد اعظم یہ جنت میں لے جاتا ہے۔ میرے اساتذہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، ایک واسطے سے۔ میرے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی محلی بھی ہیں، حضرت مولانا عبد الباقی محدث لکھنوی کے طریق سے۔ تو میں اگر اساتذہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں لکھنوی بھی کہلاؤں، کوئی دہلوی کہلائے، مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلے اساتذہ میں آتے ہیں، پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں، کوئی حیدرآبادی کہلانے لگ جائے، کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے۔ میرے اساتذہ میں امام نبہانی بیروت کے تھے، لبنان کے، تو پھر وہ فرقہ مسلک لبنانیہ بن جائے۔ ہمارے اساتذہ میں امام محمد بن جعفر الکتانی ہیں، جو امام نبہانی اور اعلیٰ حضرت کے بھی شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت کے شیخ ہیں۔ آپ میری بات سمجھیں؟ تو پھر ہم مسلک کو مسلک کی تانیہ کہہ دیں۔ شیخ محمد المکی الکتانی، شیخ محمد الفاتح الکتانی ہیں، فاس کے اکابر ہیں، شنقیط کے اکابر ہیں، مکہ اور مدینہ کے اکابر ہیں، محدثین ہیں جگہ جگہ کے۔ تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں تو یہاں 1000 مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا۔ لہذا اہل سنت کی پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے، ہند والو، کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں۔ مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی۔ جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے، اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی۔ پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے، وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے، کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے، ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں۔ تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو، چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، تیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت۔ ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے۔
بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے. وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں. اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے.